اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو ہے وہ تیسرا لیکچر ہے۔ یہ لیکچر ہے ہمارا، آج ٹاپک ہے ہمارا وحی اور اس کی صورتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ہدایت اور رہنمائی بھیجی تو انسان کو اور علم دیا، تو اس علم کے ذرائع جو تھے، اس علم کو پرکھنے کے لیے اس کو ذرائع بھی اختیار کیے، تاکہ مختلف مواقع پر اسے پتہ چل سکے کہ آیا یہ جو چیز مجھے دی گئی ہے، یہ جو علم ہے مجھے مختلف طریقوں سے حاصل ہو رہا ہے، کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو ذریعہ تھا وہ عقل ہے۔ دوسرا یعنی انسان کو پرکھنے کے لیے عقل عطا کی گئی کہ یہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسرا عقلی استدلال، کہ وہ اپنے عقل سے جو ہے وہ دلائل اخذ کر سکتا ہے کہ آیا یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے یا پروفیٹیبل ہے، میں اس چیز کو حاصل کروں، یہ میرے لیے نقصان دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گی یا ناکامی کا باعث بنے گی۔ تیسری چیز وہ ہے وجدان، یعنی وجدان انسان کے دل میں بعض اوقات جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کوئی بات آ جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وجدان۔ ٹھیک ہے، ہمارا وجدان غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں میں شک بھی ہے، اختلاف بھی ہے اور تضاد بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ تینوں میں جو ہے وہ ایک شک کی گنجائش بہت زیادہ موجود ہے کہ یہ تینوں اپنے جگہ پہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اب انسان کا جو ہے علم، انسان کو جو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ کوئی ایک ایسی چیز ہو جس میں نہ کوئی شک ہو، نہ کوئی تضاد ہو اور نہ ہی کوئی اختلاف ہو۔ یہ علم یعنی یہ کیا چیز ہے؟ وہ ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل نہیں ہو سکتی، عقل استدلال نہیں ہو سکتا، وجدان بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان تینوں میں شک کی گنجائش موجود ہے۔ وہ ذریعہ کون سا ہے؟ وہ ذریعہ ہے وحی۔ کون سا ذریعہ ہے؟ وہ ذریعہ ہے وحی، جس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کیا۔ اگر ہم قرآن پاک کی تعریف کو دیکھیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، وہ کیا ہے؟ القرآن ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی قرآن مجید کا سب سے پہلا ابتدائی تعارف کیا ہے؟ کلام منزل سے کرایا گیا ہے، یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے جانے کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، لہٰذا قرآن مجید کا جو ماخذ اور مصدر ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ لیکن وحی کہتے کس کو ہیں؟ اس کا نزول کیسے ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید جو ہے یعنی 24,000 مرتبہ وحی کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اب یہ وحی کی صورتیں کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں اب جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم وحی کا انٹروڈکشن لیتے ہیں کہ وحی کہتے کس کو ہیں۔ اس کا اگر ہم لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اگر ہم لغوی معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی خفیہ لطیف اشارہ کر دینا، دل میں کوئی خفیہ بات ڈال دینا، اور پیغام بھی کوئی خفیہ طریقے سے بھیج دینا کے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وحی کے لغوی معنی جو ہیں اگر ہم کلام عرب میں دیکھیں، عربوں کے کلام میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ خفیہ اور چھپا ہوا اشارہ کے آتے ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ کسی کو جلدی سے کوئی ایسا اشارہ کر دینا کہ اشارہ کرنے والا سمجھ جائے، پورا کا پورا پیغام اور مطلب سمجھ لے۔ اس لطیف، اس ہلکے سے یعنی جو پیغام کا موصول ہوا ہے، اس کو عربی زبان میں وحی کہتے ہیں۔ اصحاب لغت یعنی جو عربک ڈکشنری ہے اس میں کیا ہے؟ الاشارۃ السریۃ باللطف، یعنی جلدی سے لطیف انداز میں کوئی ایسا اشارہ کر دیا جائے کہ سمجھنے والا مطلب سمجھ لے، کہ اسے پوری بات سمجھ لے کہ میرا کہنے والا مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے وحی کا لفظ متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بچے کو دودھ پلانا شروع کر دو۔ یعنی دونوں میں کیا ہے؟ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ کیا ہے کہ دونوں کے دل میں جو ہے وہ بات ڈال دی۔ یعنی وحی کا جو ہے لغوی معنی کیا ہے؟ کہ دل میں کوئی خفیہ اشارہ کر دینا یا دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اب دونوں نے، شہد کی مکھی نے بھی اور حضرت موسیٰ کی ماں کو، دونوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نے جو میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اس سے کیا مقصود ہے۔
اگر ہم اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھیں تو اس سے مراد کہ وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ خود براہ راست اپنے انبیاء کو دے دیں یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے انبیاء تک پہنچائیں، اور اس کے بعد انبیاء کو یہ حکم ہو کہ وہ انسانوں تک براہ راست پہنچا دیں۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ یا تو ڈائریکٹ، جیسے حضرت موسیٰ پر قرآن میں حضرت موسیٰ کو سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے، ویسے ہی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو پیغام پہنچا دیں۔ توریت جو ہے وہ ڈائریکٹ نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توریت کی تختیاں حضرت موسیٰ کو دی تھیں، لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ساری کی ساری توریت جو ہے وہ لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی تھی۔ دوسرا ذریعہ کون سا ہے کہ یا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے کی وساطت سے انبیاء کے دل پہ پہلے نازل فرمائیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو حکم دیں کہ اب اس میرے پیغام کو آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے اور انہیں اس کے ذریعے ہدایت پہنچانی ہے۔ اب وہی اور اس کا جو ہے